السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، سلامت رہیں، خوش رہیں، اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں۔ اسی طرح خدا کی ذات آپ کے چہروں پر خوشیاں بکھیرتا رہے۔ رمضان کا مہینے کا آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے، پہلے 2 عشرے کیسے گزرے ہیں بالکل بھی نہیں پتہ لگا۔ رحمتوں کا مہینہ جتنی تیزی سے اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، دل کو اتنا ہی اداس کرتا جا رہا ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے روزے اور عبادات قبول فرمائے، خوش رہیں اور سلامت رہیں۔ پاکستان کو اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب سے خان صاحب کا سایہ اس حکومت کے سر سے اٹھا ہے، پاکستان آگے ہی نکل رہا ہے، اور پاکستان کا عالمی دنیا میں کردار جو ہے وہ بڑا بڑھتا جا رہا ہے، اور اس میں عزت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف چند گھنٹوں کے ہنگامی سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ وزیراعظم آفس کے مطابق وزیر اعظم سعودی عرب میں چند گھنٹے قیام کریں گے۔ وزیر اعظم سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے، اور سعودی ولی عہد سے ملاقات کے بعد وطن واپس روانہ ہو جائیں گے۔ اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد کے درمیان ملاقات میں خطے کی موجودہ صورتحال پر بات چیت ہوگی، اور ملاقات کے دوران علاقائی سلامتی کی صورتحال اور 2 طرفہ تعلقات پر تفصیلی بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق وزیر اعظم ہاؤس کے دورے سے پاکستان کا سفارتی میدان میں مثبت کردار واضح ہو رہا ہے۔ پاکستان سفارتی میدان میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ جو چیزیں سامنے آئی ہیں، وزیر اعظم اور جو سعودی ولی عہد کی ہنگامی اور خصوصی جو دعوت ہے اس پر وہ سعودی عرب گئے ہیں۔ اس دورے سے بہت ساری چیزیں سامنے آ سکتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پیش رفت کیا ہوتی ہے۔ اس سے قبل فیلڈ مارشل جو ہیں وہ بھی سعودی عرب کا دورہ کر چکے ہیں۔ دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو چند گھنٹوں کے لیے سعودی عرب جانا جا رہا ہے۔ دیکھیں، آپ سعودی عرب کا پرابلم ان کی حفاظت، پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان کا پرابلم اس وقت تیل، بڑے بڑے اہم معاملے ہیں۔ اس کے علاوہ خطے کی صورتحال، بھارت کا کردار جو اس وقت ڈیفینیٹ جس طرح سے ڈسا ہوا ایران ہے، پوری دنیا ایک سائڈ پہ کھڑی ہے، اور ایران اکیلا جو وہ لڑ رہا ہے تو وہ بھی کسی وقت کچھ کر سکتا ہے۔ جب مرتے کو جسے کہتے ہیں نا کہ جو بھی اس کے ہاتھ آئے گا وہ اٹھا کر آپ کی طرف پھینکے گا، اس طرف ہو بھی رہا ہے۔ جو مطلب کہ اس وقت تیل کی جو صورتحال اس کو لے کر دنیا پریشان ہے۔ دیکھیں، اربوں خربوں ڈالر کا جو ہے ایوری ڈے دنیا میں لاس ہو رہے ہیں۔ بہت ساری، خالی آپ کو دبئی ابو ظبی کو دیکھ لیں تو آپ کے ہوش اڑ جائیں کہ دبئی میں جو 542 فلائٹ ڈیلی کی ڈپارچر ہوتی تھی دبئی ایئرپورٹ سے، صرف ایمریٹس کی 542 فلائٹ ایوری ڈے ڈپارچر اور رائیول ہوتی تھی صرف دبئی ایئرپورٹ سے ایمریٹس کی۔ ٹوٹل جو ہے وہ 1000 پلس تھی۔ اب 1000 پلس پہ کتنا بندہ آتا تھا آپ یہ دیکھیں، پھر وہ کتنی انویسٹمنٹ تھی، کتنا پیسہ تھا، کتنی چیزیں تھی۔ یہ تمام چیزیں اس چیز سے منسلک ہیں، اور پاکستان چاہتا ہے کہ امن دوبارہ ہو اور یہ سلسلے یہیں سے چل پڑے۔ عمران خان کی بہنیں مسلسل کوشش کر رہی ہیں کہ ان کا بھائی کسی بھی صورت میں باہر نہ آئے اور وہی بیانیہ بنا رہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان نجی ہسپتال منتقلی کی درخواست مسترد کرتے ہوئے میڈیکل بورڈ کا تشکیل دینے کو حکم دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی نجی ہسپتال منتقلی کی درخواست پر سماعت ہوئی، جس دوران جسٹس ارباب طاہر نے وکیل درخواست گزار سے کہا کہ ہم نے بھی گوگل کیا تھا۔ ڈاکٹر ندیم قریشی بہترین ریٹینا اسپیشلسٹ ہیں، اب آنکھوں کے وہ اسپیشلسٹ ہیں تو ہیں، آپ ان کو شفا ہسپتال منتقل کر کے ٹیسٹ کر لیں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اتنے دن رکھیں، اتنا وقت رکھیں، یہ تسلیم شدہ بات ہے کہ ایشو ہے اور اس کا علاج بھی ہو رہا ہے۔ عدالت نے کہا کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ 3 دن یا 3 ماہ رکھیں، یہ دیکھ لیں کہ یہ ساری ذمہ داری آپ لے رہے ہیں، اگر کل کو کچھ ہو گیا تو ذمہ داری آپ لیں گے۔ اس پر ایڈوکیٹ جنرل ایاز شوکت نے کہا کہ ہم ذمہ داری لیں گے۔ عدالت نے عمران خان کی جیل سے نجی ہسپتال منتقلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا، اور پھر تھوڑی دیر میں فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ آپ کی جو استدعا ہے اس کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے چیف کمشنر کو میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم دیا، جس میں ڈاکٹر عارف، ڈاکٹر ندیم قریشی کو بھی شامل کرنے کا حکم دیا گیا۔ عدالت نے کہا کہ میڈیکل بورڈ فیصلہ کرے گا عمران خان کو ہسپتال منتقل کرنا ہے یا نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل رول کے مطابق فیملی کو آگاہ کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے ڈاکٹر ندیم قریشی فیملی کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ یہاں دلچسپ چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ محسن نقوی جو وزیر داخلہ ہیں، عمران خان کی صحت یابی کے حوالے سے وہ پی ٹی آئی سے رابطے میں تھے، اور وہ انہیں خود بریف کرتے تھے، اور وہ خود سارے معاملات دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے محسن نقوی پر اعتماد کر دیا، عدالت چلے گئے۔ اب عدالت نے محسن نقوی کے انڈر آنے والے چیف کمشنر کو حکم دیا ہے کہ آپ میڈیکل بورڈ بتائیں۔ اندازہ کریں کہ انہوں نے جو محسن نقوی دیکھ رہا تھا، جو محسن نقوی اس کی ٹیک کیئر کر رہا تھا،
اور زیادہ بہتر طریقے سے کر رہا تھا، اس کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جی نہیں ہمیں نہیں وہ قبول، ہمیں تو قبول ہے ایک کمشنر۔ اب ایسے کتنے ہی کمشنر محسن نقوی کے انڈر آتے ہیں، اب وہ بورڈ بنائیں گے اور اس کے بورڈ بنانے کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چلیں گی۔ اچھا جی، رمضان کا مہینہ جو ہے وہ بڑا شاندار ہے، لیکن اس دفعہ جو پنجاب کے لوگوں کے لیے رمضان کا مہینہ ہے وہ میرے خیال میں انشاءاللہ تعالی اگلا مہینہ اس سے اگلے رمضان اس سے بھی اچھا اور اس سے بھی اچھا اگلا، تو جب تک اب مریم نواز کا دور ہے تو اگلے رمضان تک تو میرے خیال میں جو آج ہو رہا ہے اس سے کئی ہزار گنا بہتر ہوگا۔ عوام کی شاندار اور بہترین خدمت کی مریم نواز صاحبہ نے، مریم نواز شریف صاحبہ نے جس طرح سے مریم کے مہمانوں کے دسترخوان سجائے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں مکہ اور مدینہ یاد آ گئے ہیں۔ رمضان شریف میں مریم نواز نے پنجاب کے عوام کے لیے جو ریلیف اقدامات کیے، رمضان بازار، سہولت بازار، دسترخوان اور مختلف ذرائع سے مالی امداد، وہ واقعی ہی قابل مثال ہے۔ مریم نواز نے ایک ایک چیز کی نگرانی خود کی، ہر ضلع میں ڈی سی اے سی خود عوام میں موجود ہوتے تھے، افطاری کرتے تھے اور انتظامات کا جائزہ لیتے تھے۔ مریم نواز نے عوام کی افطاری ریلیف کے انتظامات ایسے دیکھیں جیسے بیٹیاں اور ماں پورے گھر کی افطاری کے انتظامات خود کرواتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں جو بہنیں ہوتی ہیں، جو بیٹیاں ہوتی ہیں اور جو مائیں ہوتی ہیں، وہ گھر میں دسترخوان سے پہلے کتنا مصروف ہوتی ہیں اور کتنی خوبصورتی سے دسترخوان سجاتی ہیں، ہر وہ چیز وہاں پر تیار کر کے رکھتی ہیں جو گھر کے فرد پسند کرے۔ اسی طرح مریم نواز نے پورے پنجاب کے ہر ضلع، ہر تحصیل لیول پر اپنے ان لوگوں کو جو کسی بھی جگہ پہ سمجھتے ہیں کہ وہ ضرورت مند ہیں، ان کے لیے خوبصورت دسترخوان بچھائے۔ اس پہ اے سی بھی بیٹھ کے کھا رہا تھا، ڈی سی بھی بیٹھ کے کھا رہا تھا، کمشنر بھی بیٹھ کے کھا رہا تھا، تمام بڑے بڑے عہدیدار بیٹھ کے کھا رہے تھے کیونکہ وہ مریم نواز کا دسترخوان تھا۔ اس کے علاوہ مریم نواز نے مالی امداد کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ جو اقدامات کیے تھے، جس میں خاص طور پر رمضان پیکج تھے جو لوگوں کو گھروں پہ سودا پہنچایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ مریم کو بتائیں ایپ کے ذریعے 1000 نمبر کے ذریعے جو ہے وہ لاکھوں لوگوں کو 10,000 روپیہ ان کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا گیا۔ یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو مریم نواز نے اپنی زیر نگرانی کرائی اور اس جیسا کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور دوسرا کے پی کے میں رمضان پیکج کے صرف اعلانات ہوئے، عملی جو ہے وہ ریلیف نہ تو ہمیں کوئی نظر آیا ہے اور نہ ہم نے دیکھا ہے۔ آج تک کے پی میں عوام کو ریلیف پیکج نہیں ملا، وہاں عوام کو صرف دھوکے اور نعرے ملے ہیں، اور وہ جو نعرے ہیں وہ اب آپ کے سامنے ہیں۔ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ وہ جو رمضان پیکج کا اعلان کیا گیا ہے وہ ان کے ایم این اے ایم پی اے ہی کھا گئے ہیں، انہوں نے آگے تک پہنچنے دیا ہی نہیں ہے۔ پچھلے دنوں ایک کال بھی ریسیو آپ لوگوں نے سنی تھی جس میں کہہ رہا تھا کہ تمہیں پتہ ہی ہے جو بھی معاملات ہے پیسے سیدھے اٹھے کر کے ذرا میں نے حجرہ بنانا ہے، پیسے سیدھے کر لیں۔ تو وہاں پر یہ چل رہا ہے، اور دوسری طرف پنجاب میں لوگ جو ہیں وہ اکثر پنجاب میں میں اگر آپ وہ کچھ ٹی وی ٹاک شو دیکھیں نا تو اس میں یہی کہا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی پنجاب والوں تمہیں قدر نہیں ہے، کبھی کراچی یا کے پی کے میں جا کے دیکھو صوبوں کا حال کیا ہے۔ اور یہ بات واقعی ٹھیک ہے، پنجاب والے جو ہیں وہ خیر قدر کر رہے ہیں، بہت قدر کر رہے ہیں، لیکن اگر کبھی دوسرے صوبے جائیں گے تو واپسی پہ ان کو قدر جو ہے تھوڑی زیادہ ہوگی۔ نو مرتب ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنہ ای نے منتخب ہونے کے بعد پہلا جو ان کا پیغام ہے وہ منظر عام پر آیا ہے۔ اپنے آڈیو پیغام میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنہ ای نے شہداء کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے اور ابنائے ہرمز کو بند رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کہنا ہے کہ میرا خدا مجھ سے کئی چیزوں کا تقاضا کر رہا ہے۔ عوام نے دنیا کو دکھایا کہ ایرانی عظیم قوم ہے، عوام کی حمایت کے بغیر میری کوئی اہمیت نہیں۔ مجتبی خامنہ ای کا کہنا ہے کہ دشمن ایرانی عوام کو نشانہ بنا رہے ہیں، ہمیں اپنی شکست دینی ہے دشمن کو، اور شہداء کے بدلے ہمیں حق سے دستبردار نہیں ہونا، ان کا بدلہ ہم لیں گے۔ ایرانی عوام کا اتحاد ہمیشہ قائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ قوم رہنمائی کرنے میں میری مدد فرمائے۔ دشمن کے خلاف دیگر محاذ کھولنے کے بارے میں تحقیق کی گئی ہے، جہاں دشمن کا تجربہ کم ہے وہ شدید کمزوری کا شکار ہے۔ اگر جنگ کی حالت جاری رہی تو حالات مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان محاذوں کو فعال کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں سب کو یقین دلاتا ہوں ہم آپ کے شہداء کے خون کا بدلہ لینے سے ہرگز دستبردار نہیں ہوں گے۔ قوم کا ہر فرد جو دشمن کے ہاتھوں شہید ہوا ہے اس کا بدلہ لیں گے، اور جب تک بدلے کا مکمل حق ادا نہیں ہوتا یہ تمام معاملات دیگر معاملات پر مقدم رہے گا۔ ہم اپنے بچوں کے بارے میں خصوصی حساس ہیں، اس لیے دشمن نے جو جرم مناب میں شجرہ طیبہ سکول کے خلاف کیا ہے اس کا بدلہ بھی ہم ضرور لیں گے۔ مجتبی خامنہ یہ کہنا تھا کہ ہماری زمینی اور سمندری سرحدیں 15 ممالک سے ملتی ہیں، ہم ہمیشہ ان کے سب کے ساتھ گرم جوش اور تعمیری تعلقات رکھنے کے خواہاں ہیں۔ حالیہ جارحیت میں کچھ فوجی اڈے استعمال کیے گئے جیسے ہم پر پہلے بھی واضح کر چکے تھے، ہم نے صرف انہی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا جو دشمن کے زیر استعمال تھے، آئندہ بھی ہم یہی طریقہ کار اپنائیں گے۔
ان ممالک کو چاہیے کہ وہ ہمارے وطن عزیز پر حملہ کرنے والوں اور ہمارے عوام کے قاتلوں کے بارے میں اپنا موقف واضح بیان کریں۔ انہیں مشورہ دیتا ہوں کہ جلد از جلد ان فوجی اڈوں کو بند کرا دیں، کیونکہ اب انہیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ امریکہ کا امن اور سلامتی کے متعلق دعویٰ محض ایک جھوٹ ہے۔ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، امریکہ نے یہاں پہ آ کے جنگ تو لگا لی، لیکن جن کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ وہ ان کی حفاظت کریں گے، وہ کسی کی حفاظت نہیں کر سکے۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ تو اب میرے خیال میں اس خطے کے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے، اس خطے کے ممالک کو سوچنا چاہیے کہ اس خطے میں اگر امن چاہیے، اگر فرض کیا کہ یہ تمام ممالک ایک ہو جائیں تو امریکہ کبھی اس ملک پر حملہ نہیں کرے گا، بلکہ کسی بھی ملک پر حملہ نہیں کرے گا۔ جب آپ اکیلے اکیلے اس کے ہتھے چڑھتے رہیں گے، چاہے وہ وینزویلا ہو، چاہے وہ ایران ہو، تو وہ یہی کچھ کرتا رہے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس جنگ کو روکنا ہے، یہ جو تیسری عالمی جنگ بننے جا رہی ہے، جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تیسری عالمی جنگ بننے جا رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے ممالک کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، بڑے ممالک کو درمیان میں آنا چاہیے، اور ایران کے ساتھ ساتھ مل کر، میرے خیال میں یہ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ اگر اسی طرح تماشا دیکھتے رہے اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو لڑائی ہے یہ ایران کی اور امریکہ کی ہے، تو میرے خیال میں یہ آنے والے دنوں میں امریکہ اور ایران کی لڑائی نہیں ہوگی۔ اگر یہ اسی طرح چلتی رہی تو یہ بھوک اور افلاس کی لڑائی ہو جائے گی، یہ خطوں میں تباہی کی لڑائی ہو جائے گی، اور اس میں پھر پوری دنیا انوالو ہو جائے گی۔ ابھی آپ کا تیل بند ہوا ہے، ابھی سے خبریں ہیں کہ شاید پاکستان میں تیل کی قیمتوں میں دوبارہ اضافہ ہو، حالانکہ وزیر اعظم نے اس بات کا یقین دلایا کہ وہ پوری کوشش کریں گے کہ یہ اضافہ نہ کرنا پڑے۔ لیکن کیا ہالینڈ میں، کیا جرمنی میں، کیا بیلجیم میں، کیا کوریا میں، کیا جاپان میں تیل مہنگا نہیں ہوگا؟ تیل مہنگا ہوگا۔ جب تیل مہنگا ہوگا تو دوسری ضروریات زندگی بھی مہنگی ہوں گی۔ ذمہ دار قومیں جو ہیں وہ تیل کا کم استعمال کریں گی، یہ ایک بہت سوچنے والی بات ہے۔ لیکن یہ جنگ جو ہے اگر یہ رکتی نہیں ہے تو یہ تیسری عالمی جنگ بننے جا رہی ہے، اور جب تیسری عالمی جنگ بن جائے گی تو پھر پہلی جنگ عظیم میں اور دوسری جنگ عظیم میں جو نقصان ہوئے تھے اس کے بارے میں صرف آپ پڑھ لیں، اور وہ جو 100 سال پہلے ہوئی ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں جو ہمارے پاس کنٹریوں کے پاس ہتھیار ہیں، جس طرح کا وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو نقصان کتنا زیادہ ہوگا۔ تو تیسری جنگ عظیم کو روکنے کے لیے اس وقت ذمہ دار ممالک کو چاہیے کہ وہ اس میں آئیں، اس میں کودیں، وہ ایران کے ساتھ بیٹھیں، وہ امریکہ کے ساتھ بیٹھیں، وہ سمجھائیں دونوں ممالک کو، ان کو ٹیبل پر لے کر آئیں اور معاملات کو سیدھے کریں۔ اور اگر عالمی طاقتیں اس طرح دور سے بیٹھ کے دیکھتی رہی تو پھر میرے خیال میں کل عالمی طاقتوں کو بھی اس میں انوالو ہونا پڑے گا، چاہے وہ چین ہے، چاہے وہ رشیا ہے، چاہے وہ کوریا ہے، چاہے وہ جاپان ہے، چاہے وہ کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے، برٹش ہے، یورپین یونین ہے۔ اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، اگر کردار ادا نہیں کریں گے تو پھر اس کو بھگتنا پڑے گا۔ یورپ جو ہے وہ آلریڈی یوکرین اور روس کی جنگ بھگت رہا ہے، اور اگر اس جنگ سے شاید پیٹرول پہ فرق نہیں پڑا تھا، گیس پہ فرق پڑا تھا۔ آپ کو پتہ ہے یورپ کی چھوٹی انڈسٹری جو گیس سے چلتی تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ ہمارے گھروں کا بل جو ہے وہ ڈبل ہوا ہے، کیونکہ جو گیس ہے ساری وہ جو یوکرین سے اور رشیا سے آتی تھی۔ اس طرح پیٹرول جو ہے وہ سارے کا سارا سعودی عرب سے آ رہا ہے۔ 80% پیٹرول دنیا کا اسی جگہ سے آتا ہے جس جگہ کو آج ایران نے بند کیا ہوا ہے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ آپ سے بھی دعا ہے کہ دعا کریں کہ عالمی جو طاقت ہیں، جو بڑے ہیں، جو چیئرمین ہیں، جو چودھری ہیں دنیا کے، وہ درمیان میں آئیں اور اپنا کردار ادا کریں۔ سلامت رہیں، خوش رہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا اجازت دیجیے، خدا حافظ۔